اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کا علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اعزاء اور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور تقریباً یکم سفر سے 40 کے عنوان سے ہماری گفتگو ہوئی، اور بالکل اس ٹائم جو ہے ہم سفر الاحزان کے آخر میں پہنچ چکے ہیں۔ یعنی یہ آخری کچھ دن ہے جو کہ بچے ہیں، اور اس کے بعد ایام اعزاء ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اصل ان دنوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان وجود کی تمرین کر سکے، وجود کی مشق کر سکے، انسان اپنی اصلاح کر سکے۔ یہ ان دنوں میں مقصود ہے، اور باقی جو مہینے ہیں اس کے لیے ایک طریقے سے جیسے انسان چارج ہو جاتا ہے، اور پورے کے پورے جو 10 مہینے ہیں اس میں انہی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مومنین کے مجالس کا سلسلہ اور یاد حضرت سید شہداء علیہ السلام یہ تو پورے سال کے سال ہی چلتا رہتا ہے۔ مجالس کے سلسلے سے کسی نہ کسی بہانے مجلس کو برگزار کرنا ظاہر مذہب شیعہ کا اثاثہ ہے، اور مذہب شیعہ کے انتشار میں جو سب سے بڑا کردار رہا، یعنی خود معصومین علیہ السلام کے دور کے بعد جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا دور شروع ہوا، اور پھر غیبت کا دور شروع ہوا، غیبت صغریٰ کا دور، غیبت کبریٰ کا دور مخصوصاً، اس میں جو سب سے بڑا کردار ایک طریقے سے رہا وہ مذہب شیعہ کا جو طرح امتیاز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ ہے مجالس امام حسین علیہ السلام۔ ان مجالس کی برکت سے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ انہی کے برکت سے مذہب کا انتشار ہوا، مذہب جو ہے وہ پھیل گیا مجالس کی وجہ سے، بالخصوص ہمارے پاک اور ہند میں، پاکستان اور انڈیا میں یہ سلسلہ مجالس حسین ہی کی بدولت آج مذہب شیعہ جو ہے وہ اقتدار پہ ہے۔ مذہب شیعہ کوئی مجبور قوم نہیں ہے، مذہب شیعہ میں پاور ہے، اور وہ پاور جو ہے ہمارا کوئی ایسا دور بھی ہوا کرتا تھا کہ ہم سنا کرتے تھے کہ جب پاک و ہند میں ظاہر ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، تو جو بزرگ ذاکرین تھے، یہ بات ہم نے سنی ہے، جو بزرگ ذاکرین ہیں وہ علاقوں میں جایا کرتے تھے اور قصے اور کہانی کے طور پہ امام حسین علیہ السلام کے مصائب اور کربلا کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ تو لوگ جو غیر شیعہ تھے، یا غیر شیعہ کے علاوہ غیر مسلم تھے، جو مسلمان ہی نہیں تھے، تو وہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ ایسا اتنا بڑا ظلم اس کی اوپر، اور آہستہ آہستہ یہ نور حضرت سید شہداء علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا۔ تو ہمارے پاک و ہند میں جو ایک بہت بڑا اثاثہ ہے وہ مجالس ہے، اور مجالس اعزاء کی ہی بدولت یقیناً آج مذہب شیعہ جو ہے پاک اور ہند میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کو دشمن کی لاکھ کوشش ہو وہ ہمیں نمک کے برابر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہو جائے گا اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں میں شیعہ جو ہے وہ نمک کے برابر ہے۔ یقیناً نمک کے برابر نہیں ہے، اور اس کا نمونہ جو ہے وہ پوری دنیا کو بھی ہم دے چکے ہیں، اور وہ ہے 40 امام حسین علیہ السلام۔ 40 امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے ان کے لیے ثابت ہو گیا کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ غلط ہے، اور ان کو پہلے بھی پتہ تھا کہ یہ غلطی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
ان کو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ لوگ رسوا ہو گئے اور ان کا چہرہ جو ہے سامنے آ گیا کہ یہ جھوٹے ہیں، کاذب ہے۔ چونکہ پہلے دور میں سلسلہ یہ تھا کہ جب بھی اسلام کا تعارف کیا جاتا تھا تو اسلام کا تعارف کہاں سے ہوتا تھا؟ اسلام کا تعارف جو ہے تسنن مذہب سے، حنفی مذہب سے یا شافعی مذہب سے یا حنبلی یا مالکی مذہب سے کیا جاتا تھا کہ یہ جو ہے، یا سب کو ملا کے پیش کیا جاتا تھا یہ اسلام ہے۔ یعنی ایک مولوی کو پیش کیا جاتا تھا جو کہ سر پہ ٹوپی رکھ کے داڑھی جو ہے وہ بڑی، اور یہ اسلام کا چہرہ ہے۔ تو لیکن اربعین امام حسین علیہ السلام کے فوائد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام جو ہے، اسلام فقط یہ لوگ نہیں ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اسلام کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ اور جب بات ہوتی ہے امنیت کی اور ان دو اسلاموں کے درمیان، یعنی ایک طرف اسلام تسنن جس کو کہا جائے اور ایک طرف اسلام تشیع، چونکہ ہمارا دعویٰ اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ تسنن ہے اور ہم کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ تشیع ہے۔ تو اب سلسلہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ ان دونوں کی جب آپس میں کمپیر اور ان دونوں چیزوں کی دونوں کو جب ملایا گیا، ان کے درمیان وہ امتیاز اور وہ چیز جو نقائص ہوتے ہیں ان کے درمیان تبادل کیا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے یہ پرامن ہے الحمدللہ، یہ لوگ مہذب ہے الحمدللہ، یہ کبھی کسی کی دہشت گرد نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے کسی طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی زبردستی کسی کے اوپر اسلام قبول نہیں کرواتے۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھا گیا تو چہرے جو ہے وہ سامنے آ گئے۔ تو اب یہ یہاں پہ جو چیز ہے، جو احسانات حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی ہمارے اوپر اور انسانیت کے اوپر، وہ یہاں پر بھی نمایاں ہے، آج کے دور میں بھی ہے، کہ وہ چیز کے جس کو اہل عراق جو ایک نعرہ لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حب حسین نے ہمیں آپس میں جمع کر لیا، حب حسین نے ہم نے آپس میں جمع کر لیا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی ہر نجات کا آدمی ہے، ہر نسل کا آدمی ہے، کوئی جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند کا ہے، کوئی افریقن ہے، کوئی امریکہ کا رہنے والا ہے، کوئی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یورپین کنٹریز کا، اور ہر شخص، کوئی عرب ہے کوئی عجم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپس میں جمع ہو جانا، یہ ایک نعرہ ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو جمع کرنے والی جو چیز ہے وہ حب حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جس نے ہمیں جمع کر لیا۔ وگرنہ نہ تو ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں، نہ جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے کلچر سے ہمیں کوئی واقفیت حاصل ہے، نہ تو ہم ایک دوسرے کے فرہنگ سے، ایک دوسرے کے رہن سہن کا طریقہ، یہ سب کا یقیناً جدا ہے، کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چیز جو مشترک ہے وہ حب حسین ہے۔ یعنی کوئی وہاں سے آ رہا ہے وہ بھی حضرت سے محبت کرنے والا ہے، حضرت کا عاشق ہے، اور کوئی یہاں کا ہے اس کی بھی یہی کیفیت ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری محبت جو ہے وہ زیادہ ہے، ہر شخص کا یہی مدعا ہے، ہر شخص یہی ادعا کرے گا کہ میں جو ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ سفر الاحزان آخر تک ہم پہنچ ضرور گئے ہیں، لیکن وہ حرارت، وہ چارجنگ جو کہ ہمیں ملنی چاہیے، ہمارے وجود کو ملنی چاہیے، وہ ہمیں مل چکی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز یقیناً ہر مومن آج اس آخری ایام میں اپنے وجود میں کچھ تبدیلیوں کا احساس بھی کر رہا ہوگا کہ یقیناً ہمارے وجود میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس دفعہ جو ہے 2-3 سالوں سے جو سلسلہ چلا، یقیناً ایک قسم کے مشکلات ضرور تھے، چونکہ ظاہر آزاداری اس آزادی کے ساتھ ہم آزاداری یعنی نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ احتیاطی تدابیر تھے، کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے کچھ گورنمنٹس جو ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کر رہے تھے،
انہوں نے کہا کہ یقیناً یا وہ ہیومن رائٹس کے تقاضوں کو وہ کہہ رہے تھے، یا واقعاً ان کی ذہنیت میں کچھ فطور تھا، یا کوئی اور مسائل تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز تو کم از کم ثابت ہے کہ بہرحال ہم اس طریقے سے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد کربلا مقدسہ میں موجود تھی، بہت بڑی تعداد، یعنی اتنی بڑی تعداد کہ جس کو کہا جائے کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اربعین پہ آ چکے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کس قدر یعنی رش ہے، کس قدر ازدحام ہے کہ انسان جو ہے وہ کھڑے ہونے اور بیٹری کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حالات میں بھی آپ یہ اندازہ لگائے اگر یہ حالات نہ ہوتے، یعنی مخصوصاً جو ہے ہمارے تشیع ہے ہندوستان میں، وہاں سے تو بالکل آنا ہی ممنوع تھا، جہاں پر دنیا کے سب سے زیادہ شیعہ رہتے ہیں۔ یعنی ہندوستان یہ واحد ملک ہے انڈیا، جو آج کل کے دور میں انڈیا، ہندوستان، یعنی یہ ملک جو ہے دنیا کے سب سے زیادہ شیعہ اس ایریے میں رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ پاکستان کو رکھ لیجئے، پاکستان میں بھی ایک عظیم تعداد ہے، ایران ہے اور عراق ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس طرف جو شیعہ کی ایک آبادی ہے آذربائیجان میں، اور اس کے علاوہ جو ہے لبنان اور دوسرے ممالک میں جو کہ شیعہ اثنا عشریہ ہے۔ حالانکہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، مثلا شش امامی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن شیعہ یقیناً وہ نہیں ہے، وہ جیسے بھی رہے اپنے آپ کو کہتے رہے، لیکن شیعہ جو ہے وہ اصل میں اثنا عشری ہے۔ اثنا عشری کو ہی اگر ہم شیعہ کہہ رہے ہیں تو یہ جو میں گنوا رہا ہوں یہ شیعہ یعنی اثنا عشری شیعہ جو 12 امامی ہیں، یعنی غدیر سے لے کر غیبت امام زمان علیہ السلام تک یہ قائل ہے، منتظرین حضرت امام زمان علیہ السلام میں سے یہ شیعہ 12 امامی شیعہ، تو ان کی ایک تعداد جو ہے حاضر تھی اربعین پہ، اور کچھ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے انڈیا ہے، وہاں سے ہماری ایک سب سے زیادہ ہمارے مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ سب سے زیادہ وہاں مقیم ہے، یقیناً وہاں پر رہنے والے ہیں، وہ مسئلہ نہیں آ سکے۔ دوسری طرف جو ہے کافی سارے دوسرے ملکوں میں پابندیاں تھی، کچھ تعداد کو چھوڑا جا رہا تھا، کچھ تعداد جا سکتی تھی، زیادہ کو نہیں جانے دے رہے تھے، تو یہ سب کے سب ان مشکلات کے باوجود بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں کوئی جگہ نہیں۔ تو اب جو ہے الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ چارج ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو ذمہ داری ہے جو اگلے مہینوں میں، البتہ میں عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں بہترین طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی سوچ کے تحت، کسی نہ کسی موقع کی مناسبت سے مجلس حضرت سید شہداء علیہ السلام کا اہتمام ضرور ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ جو رسماً جو دن تھے، جو رسمی طور پہ جو دن تھے، یعنی خود محرم الحرام اور سفر الاحزان، یقیناً یہ ان کی خاص اہمیت تھی، تو یہ بہرحال ہو چکا ہے اور اس کی انتہا تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار سے امیدوار ہے، اور یہ دعا ہمیں کرنی بھی چاہیے کہ اگلے سال بھی ہمیں یہ دن اللہ نصیب فرمائے، تاکہ انشاءاللہ العزیز ان دنوں کے ساتھ ہم دوبارہ ہماری ملاقات ہو جائے، اور ایک دفعہ پھر ہم سعادت مند ہو جائے، سعادت جو ہے ہمیں پہنچ جائے، اور ہماری روح جو ہے اس کو جو ہے تقویت حاصل ہو جائے۔ یقیناً یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے اور ضروری ہے کہ ہم کریں، لیکن یہ ہے کہ ظاہراً ابھی وقت جو ہے وہ اربعین جو ہے، اربعین کے بعد ظاہر سفر کے آخر میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مومنین یقیناً 8 ربیع الاول تک تقریباً عزاداری کا سلسلہ رکھتے ہیں، اور سیاہ لباس تن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے 8 کے بعد یقیناً وہ عید کا دن ہو جاتا ہے، اور 9 ربیع جو کہ عید کے دن سے اس کو غدیر ثانی بھی کہتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے سلسلہ ہمارا
آگے بڑھتا ہے اور ایام اعضاء کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ بہرحال رہا، لیکن ہم لوگوں کو زیادہ تر جو ایک کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام کے مقاصد کو ملحوظ خاص رکھنا ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دقیقاً وہی مقاصد اور وہی سوچ، وہی ہدف جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کا ہے، وہی ہدف حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا بھی ہوگا۔ دقیقاً وہی چیز ہے، بلکہ ہمارے علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا کربلا سے، خاتمہ جو ہے وہ ظہور امام زمان علیہ السلام پہ ہوگا۔ تو یہ اس میں یہ ہے کہ اگر اہداف کو دونوں طرف سے دیکھ لیے جائے، یعنی ایک طرف ہدف حضرت سید شہداء علیہ السلام اور دوسری طرف ظہور کے اہداف میں، تو یہ چیز آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ دونوں کے ہدف جو ہے وہ ایک ہے۔ دیکھیں ان کے لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ جب کچھ ہمارے پاس جو مشہور فرمان حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے کہ انہوں نے جب مدینہ سے خروج کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یعنی بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ حضرت کے اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ اسلامی گورنمنٹ بنائے، پاور کو حاصل کرے، یہ کریں وہ کریں، یہ یقین بہت ہی مشکل چیزیں ہیں، بڑی مشکل چیزیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو وہ کریں، کیونکہ حضرت خود اپنی شہادت کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اور یہ پیشن گوئی کوئی خود حضرت نے بھی فرمائی، اور اس کے علاوہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی اس کی سب سے پہلے پیشن گوئی انہوں نے فرمائی۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ہر معصوم کے دور میں یہ پیشن گوئیاں ہوتی رہی، یعنی خود حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جو سلسلہ ہے، یہ بات معروف تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں ہوگی۔ حتیٰ اس دور کے جو صحابی ہے، یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، اس کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور خود اربعین حسینی کے بارے میں بھی اس کے فضیلت کے سے بھی آگاہ ہے، یعنی اس نے سنا ہوا ہے، فقیہ ہے اپنے وجود میں، وہ کئی ائمہ کے ساتھ، یعنی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی موجود ہے، حضرت امیر المومنین کے ساتھ بھی موجود ہے، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور البتہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور سید شہداء علیہ السلام کے دور میں اس کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہو گئی تھی، اور یہ زیادہ فعالیت ان کی نہیں تھی، لیکن اس کے بارے میں یعنی پتہ تھا کہ شہادت ہوگی، اور پھر اربعین کی کیا فضیلت ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، یہ سب سے یہ آگاہ ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی یہ لوگوں کو ان چیزوں کا لوگوں کے پاس علم تھا کہ خود یعنی حضرت کی شہادت واقعہ ہوگی۔ تو بعض لوگوں نے جیسے کہا کہ حضرت جو ہے ان کی ایک آداب میں سے یہ ہے کہ حضرت حکومت کو قائم کرنا چاہ رہے تھے اور حکومت کو ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ زیادہ تحقق ان چیزوں کی نہیں ہوتی، اور لیکن بہرحال جیسا بھی ہے، اصلاح جو ہے، اصلاح امت، یہ ہدف ہے کہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ یعنی اس سے یہ چیزیں بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یقیناً اس میں یہ ہے کہ اس دور میں یعنی فسق اور فجور جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ کوئی ایسا مومن نہیں تھا کہ جو متاثر نہ ہوا ہو، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو متاثر نہ ہو چکا، اور متاثر کیوں نہ ہوں گے، چونکہ ظاہر جو خلیفہ ہے، یعنی معاویہ کے بعد جو کہ یزید کی معرفی کی گئی، اور یزید کو بطور خلیفہ، اور کمال کی بات یہ ہے، یہ یہاں پر بہت سارے لوگ یعنی پتہ نہیں کس ذہنیت کے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا، کیا بیماری ان کے اوپر آئی۔ میں آپ کو بتا دوں یزید کی بیعت کرنے والے کون تھے، یزید کی بیعت کرنے والے کون تھے، یعنی میں یہ ان اہل تسنن کے لیے بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو محبین اہل بیت علیہ السلام شو کرتے ہیں، ان کے لیے کر رہا ہوں۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھے کہ یزید کے بیعت کرنے والے صحابی تھے،
یا صحابی تھے یا تابی تھے، جس کو یہ لوگ صحابی اور تابی کہتے ہیں۔ یزید کی بیعت کرنے والے صحابہ خود تھے یا صحابیوں کی اولادی تھی، یعنی تابعی تھے، ان لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے۔ یعنی یزید کی بیعت کرنے والے لوگ خود یا تو صحابی ہے یا تابعی ہے یا صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب جو یہ کولیہ اور قاعدہ استعمال کرتے ہیں نا کہ الصحاب کا نجوم، صحابی جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے، ان لوگوں سے ذرا سوال کیا جائے کہ آپ لوگوں کے جو ستارے ہیں وہ تو یزید کی بیعت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے چلیں وہ جو اہل حدیث حضرات ہیں جو یزید کو حتیٰ انہوں نے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ حضرات جو ہے، یہ لوگ جو ہے یہ تو یزید کو برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے ان کا نظام؟ یہ ہے کہ پھر صحابہ کی بات آتی ہے تو یہ لوگ اڑ جائے۔ بھئی صحابہ میں سے سب صحابہ مومن نہیں تھے، کچھ منافق صحابہ بھی تھے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ اگر وہ منافق نہ ہوتے تو وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے جہاد کرتے، حق بنتا تھا۔ یعنی نواس رسول کو اکیلا چھوڑنے والے یہی صحابہ حضرات تھے، یہی صحابی رسول کو، رسول اللہ کے فرزند کو، جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ یعنی گویا کہ اس دور کے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، ان کا سچا جانشین۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے نواس رسول یعنی خود رسالت مآب کو گویا کہ تنہا چھوڑ دیا اور جا کے یزید کی بیعت کر لی، جو کہ پھر اپنی بیعت سے بہرحال وہ لوگ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پھر یہ اپنے اس سے ہٹ گئے تو پھر یہ واقعہ حرہ جو ہے یہ رونما ہوا، اور کیا کچھ نہیں ہوا کہ مسلم نامی اس شخص جو تھا اس کو بہرحال بھیج دیا یزید نے، اور 3 دن تک لوگ جو ہے وہ وہاں پر مکمل آزادی حاصل ہوئی، زنا کرتے رہو اور مکمل آزادی تھی۔ یعنی یہ اہل تسنن کی کتابوں میں موجود ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد 1000 صحابہ زادیاں یہ حاملہ ہو گئی۔ یزید کے کرتوت ہے، صحابہ ان کے کیا ہے؟ صحابہ ان کے بیعت کر چکے ہیں۔ بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے سروں سے زیادہ ہمیں جو حقوق اپنے سر اور اپنی گردن پہ حاصل ہے اس سے وہ خلیفہ زیادہ، یعنی خود اپنے سر کو جا کے دے دینا۔ بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ آپ نے مکمل طور پہ ان کی بیعت کر لی اور ان کے دین کو قبول کر لیا۔ یہ یزید کا دین تھا۔ یعنی جو آج کے دور کا شیعہ جو کہ عقل کے مطابق گفتگو کرتا ہے، وہ کہتے ہیں سارے صحابہ جو ہے نا کا نجوم نہیں تھے، سارے صحابہ ستاروں کے معنی نہیں تھے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے جو کہتے ہیں، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، عقل سے بھی کام نہیں لے رہے۔ تو ہمارا تو یہی کہنا ہے کہ بھئی اگر یہ اتنے اچھے تھے، یہ کبھی گمراہ نہیں ہونے والے تھے، تو کیوں گمراہ ہو گئے؟ یزید جیسے آدمی کی بیعت جو بعد میں جا کے حرہ کا واقعہ اور خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ ان کو مسمار کرنے کا پلان، یہ سب کی سب چیزیں ان کی ہے، فسق ہے، فجور ہے۔ یہ فاسق اور فاجر جو کہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کا قیام اس فاسق اور فاجر کے بارے میں، اسی وجہ سے یہی چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، 2-4 صحابہ کو مانتے ہیں، کہ یہ بھی ظلم کرتے ہیں، 2-4 کو نہیں۔ شیعہ جو ہے وہ ہزاروں صحابہ کو قبول کرتے ہیں جو رسول اللہ کے دور میں شہادت پر پہنچے، جو امیر المومنین کے رکاب میں شہادت پر پہنچے، وہ سب صحابہ تھے۔ ہم تو ان کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو صحابہ جو یزید کی بیعت کرنے والے صحابہ ہیں وہ آپ کے لیے تو نجوم ہو سکتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے، تو پھر ہم تو ان چیزوں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے کہ یعنی خود اصلاح امت جد، خود جو ہے جب
اصلاح کرنے کے لیے نکل رہے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس دور میں حالات کچھ ایسے تھے کہ پورے کے پورے کوئی ایسا مومن نہیں تھا جو کہ یزید کے فسق سے متاثر نہ ہوا ہو، کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ یعنی خود یزید کے جو اثرات تھے، جو کہتا رہتا تھا کہ نہ تو کوئی کتاب ہے، نہ تو کوئی خدا ہے، نہ خدا کی کتاب، نہ تو کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یہ تو بنی ہاشم نے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی کتابوں میں جا کے دیکھ لو یہ کس قسم کے ہیں۔ تو یہ جو اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، تو کم از کم سوچیں، فکر کریں کہ جو شیعہ کہتے ہیں وہ کس طریقے سے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں۔ یعنی اب مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ یزید کے فسق سے متاثر ہے۔ دقیقاً یہی چیز حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا بھی ہوگا۔ یعنی حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو دقیقاً ان لوگوں کو بتا دیا جائے گا، اور سب سے پہلے معرفی کس نام سے کی جا رہی ہے؟ معرفی جو ہے وہ کی جا رہی ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے نام سے۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ خود حضرت سید الشہداء علیہ السلام، یعنی دور ایسا گزر گیا ہوگا، کچھ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کو پوری دنیا نے پہچان لیا ہوگا۔ 40 کے بعد آج کل جو ہے حالات کچھ اور ہے، تو یہ خود حضرت جو ہے وہ جب جائیں گے اور وہاں سے اپنی معرفی کرائیں گے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کہ میرا جد جو ہے، اے اہل عالم آپ آگاہ ہو جاؤ کہ میرا جد جو ہے وہ قتلوہ عطشانا، وہ پیاسا شہید ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجوہات کیا ہے؟ اندازہ کیا ہے؟ یعنی خود مقصد کو یہ ہے کہنا، گویا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مقاصد میرے جد کے مقاصد تھے وہی مقاصد جو ہے وہ میرے بھی ہے، جو میرے جد کے مقاصد تھے وہ میرے مقاصد۔ یعنی کون سی مقاصد؟ یہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ خود اصلاح امت کرنا ہے، تو انہوں نے بھی اصلاح امت ہی کرنا ہے، اور دوسری طرف جو مقاصد ہے ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچانا جو حق کے راستے میں حائل ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو اپنے کفر کردار تک پہنچانا جو کہ حق کے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ اور دوسری جو شباہت کیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی کسی وقت اگر کسی کو کوئی موقع ملے تو ان چیزوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ کربلا میں کس شہزادے نے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یعنی جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی مختصر سا لشکر تھا، کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اللہ کی قسم ہزاروں کی روایات ملتے ہیں، ایسی مقاتل میں ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کے ہزار، یعنی سب سے زیادہ قتل کرنے والا خود حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قتل کرنے والا، لوگوں کو واصل جہنم کرنے والا حضرت سید شہداء علیہ السلام ہے۔ تو یہ اگر دوسری طرف آپ جب روایات آپ دیکھیں گے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق، تو وہاں پر بھی دقیقاً یہی چیزیں آپ کو نظر آئے گی کہ خود حضرت کتنے لوگوں کو واصل جہنم کرے گا۔ اور روایت جو کربلا اور نجف کے درمیان کا فاصلہ، یہاں کی ایک بہت بڑی جنگ کچھ روایات میں ہے، کچھ اور طرف ہے یہ جو اس طرف کے ممالک ہے، ان میں بھی ایک بہت ہی ایک عظیم جنگ کے روایات ملتے ہیں، اور یہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کے لوگ ہوں گے، خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی کیوں اتنی قتل و غارت ہے؟ چونکہ یہ دشمنان اہل بیت ہے، ان کو کفر کردار تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو دوسری طرف، ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور دوسری طرف حضرت امام زمانہ علیہ السلام، تو یہ جو سلسلہ ہے اس اعتبار سے بھی یعنی ان ظالمین کو کفر کردار تک پہنچانا جو خدا، رسول اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن ہے۔ ایک ہدف جو ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ آپ بے شک جیسے بھی آپ کریں، بعض افراد کافی جذباتی ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ کچھ ایسے ہو جاتے تھے کہ ہمیں نہ تو افراط میں جانا ہے نہ تفریط میں جانا ہے۔ بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے جنگ ہی جنگ ہوگی، جنگ ہی جنگ ہوگی۔ یہ غلط نظریات ہے،
دوسرے روایات کو بھی آپ پڑھیں کہ حضرت کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کریں گے اور کس طریقے سے محبت سے ان کے لیے سب چیزوں کو واضح فرمائیں گے. اور کچھ اس کے بعد کی روایت یہ ہے کہ کچھ جنگ بھی ہوگی، جنگ بھی، یعنی جنگ جو ہے، جنگ کا سلسلہ بھی ہوگا، جہاد. بعض لوگوں نے اس طرف بہت زیادہ وہ کر دیا کہ نہیں امام تو بڑے رحم دل ہوں گے اور کوئی جنگ ہی نہیں ہے، بس بڑی محبت سے یہ وہ. اور دوسری طرف یہ جو جنگ کی روایات ہے، تو ہمیں نہ افراط میں جانا ہے نہ تفریط میں جانا ہے. دقیقاً وہی کام جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی معرفی حضرت رسول اللہ کی نسبت سے کر رہے ہیں. میں رسول اللہ کا فرزند ہوں، میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فرزند ہوں. یہ معرفی کا طریقہ ہے، اپنی شخصیت، حسب اور نسب کو ظاہر کر دینا، تاکہ ایک امتیاز بھی اپنا بیان کر سکے اور لوگوں کے لیے بھی یہ بات واضح کرے کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ایک چیز جو ہے ہمیں یہ نظر آتی ہے، اور امام زمان علیہ السلام بھی اسی طریقے سے ہے، وہ اپنی معرفی حضرت سید شہداء علیہ السلام کے نام سے کریں گے. کیا خوبصورت طریقہ ہے. یہاں پر بھی ہے، یعنی لشکریان یزید کے سامنے حضرت سید شہداء علیہ السلام خوبصورتی سے اپنے آپ کی معرفی کرا رہے ہیں. دوسری طرف اگر دیکھیں تو لشکریان وہ جو باطل اور طاغوت کا لشکر ہے، اس کے سامنے حضرت امام زمان علیہ السلام خوبصورت طریقے سے، پہلی ہی سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی طریقے سے یہ چیزیں مشابہ ہے. اور پھر ان لوگوں کو حق اور باطل کی شناخت کرانا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور امام زمان علیہ السلام بھی حق اور باطل کی شناخت کرائیں گے. حتیٰ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے حامی ہے، یعنی زہیر ابن قین ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی ہے، اس قسم کے عظیم شخصیات، عرب کے شرفاء، عرب کے وہ عظیم شرفاء ہے. پوری دنیا، پورے عرب میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ حبیب جو ہے یا زہیر ابن قین ہے، یہ شریف لوگ ہے، شرف ہے ان لوگوں میں. اور ان لوگوں کی یہ کوئی غیر سیریس گفتگو نہیں کرتے. شریف لوگ ہے، شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے، اشرف لوگ ہے. یہ حامی حضرت سید شہداء علیہ السلام کے موجود ہے، جو ان کی ہر بات کی تائید کر رہے ہیں، ہر بات کی تائید کر رہے ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو بھی دیکھیں، حضرت عیسیٰ مسیح جیسے حامی موجود ہے. اور لوگوں کو حق اور باطل کی جب حضرت جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہوں گے کہ حق کیا ہے، باطل، تائید کرنے والے لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ہے. یعنی یہ ہے نظام. اللہ کے وہ نیک بندے جس کو اللہ نے خاص بنایا ہے، وہ لوگ حجت خدا کی تائید کر رہے ہیں. اور یہی وجوہات ہے کہ بہت سارے لوگ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت بھی کر لیں گے. غیر مسلم لوگ حامی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کفر و الحاد ہے، خود اگر حضرت سید شہداء علیہ السلام یعنی مکمل طور پہ لوگوں کے لیے واضح کر دیا، صاف کر دیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لوگوں نے جو آنا تھا وہ آ گئے. اب جو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ فرزند رسول اللہ ہوں، میں فرزند حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہوں، یہاں تک کہہ دیا. اب یہاں سے پوچھ لیا کہ اب بھی آپ ہمیں قتل کرو گے، تو عمر ابن سعد وہ گھوڑے پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ ہاں قتل کریں گے. تو حضرت نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تو فرمایا بے بغض ابیک، تیرے والد کے بغض میں تجھے قتل کروں گا. یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے ہم قتل کریں گے، اس کی وجہ سے، وگرنہ ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آپ کی والدہ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے والد ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اس کی وجہ سے آپ کو ہم قتل کریں گے. یعنی بس یہاں سے ایک چیز تو سامنے آ رہی ہے نا، ایک چیز تو بالکل سامنے آ رہی ہے کہ خود یعنی کربلا کا واقعہ کس چیز پہ ہوا؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ پہ ہوا، محمد رسول اللہ پہ ہوا، یا پھر علی ولی اللہ پہ ہوا؟ یہ ذہن میں ہے. مسئلہ
یہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی ہے یہ علی ولی اللہ پہ ہوئی ہے، علی ولی اللہ، یعنی خود حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وگرنہ آپ آخری خطبے میں پڑھ لیجئے کہ خود حضرت بڑی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کا فرزند ہوں، میں فلاں کا فرزند ہوں، اور میرے ہی باب میں یہ روایت یہ فضائل وارد ہوئے ہیں، سب سنتے ہیں، لیکن جہاں جو عمر سعد کا جملہ جو کہتے ہیں بے بغض ابیک، ہم تجھے اپنے والد کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، تو یقیناً ان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ یقیناً ظاہر ہوتی ہے کہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام یعنی خود شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام خود ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ہوئی۔ اور قسم خدا کی میں آپ کو بتا دوں یہ جملہ کہ ولایت کی کیا اہمیت ہے، خود شہادت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دفاع ولایت امیر المومنین، ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع میں سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، اور رسول اللہ کی شہادت بھی خود ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ حدیث قرطاس، اس کے مقاصد جو ہے لوگوں نے کیوں قلم اور کاغذ نہیں دیا، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے غدیر میں من کنت مولاہ کہا ہے، یہاں پر بھی یہی چیز یہ لکھ کے دے دیں گے۔ ولایت کیا یہ ہے کہ خود کربلا کے جو شہادت کے جو اسباب ہے وہ کیا ہے، یہ کچھ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی دکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ بتانا چاہیے ان کو صحیح طریقے سے کہ یہ شہادت ہوئی کس وجہ سے، کس وجہ سے شہادت ہوئی ہے۔ رسول کے امتی کھڑے ہو کر رسول کے فرزند کو شہید کر رہے ہیں، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اسی رسول کا کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بچوں کو بھی جا کے شہید کر رہے ہیں، پھر ان کے جو نبی زادیاں ہیں ان کو جا کے قید کر کے، ان کو زندانی کر کے ان کو جا کے شام لے جایا جائے، اسی نبی کا کلمہ پڑھے پھر اسی کے اولاد کو قتل کریں، یہ تو نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقاصد ہمیں ہمارے بچوں کو آنے چاہیے کہ اس کے وجوہات کیا، اور یہ بحث جو ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کہ دقیقاً یہی چیزیں ہیں کہ جب امام جو ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت یافتہ ہونا ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، لیکن جب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے ضد پہ اڑ جائیں گے، چونکہ ان کو صاف دکھ رہا ہوگا کہ یہ تو اگر یہ آ گئے تو ہماری دکانیں تو بند ہو جائے گی۔ اس زمانے میں دکانیں بھی بہت ساری آج بھی ہے دکانیں بہت ساری ہیں، لوگ اپنے اقتدار میں، امام آئیں گے تو ظاہر یہ چیزیں تو امام زمانی چیزیں تو یہ نہیں ہے نا، وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ ارجع یا ابن فاطمہ، ارجع یا ابن فاطمہ، اے فاطمہ کے فرزند واپس پلٹ جا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ جس طریقے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لوگ رد کر رہے ہیں، امام زمان علیہ السلام کی بھی رد کریں گے، کہیں گے کہ اے فاطمہ کے فرزند واپس پلٹ جا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہم بالکل سیٹ ہیں، ہم کام چلا رہے ہیں۔ بعض تو یہاں تک روایت علماء کہہ دیں گے کہ جو اس زمانے کے علماء سو ہوں گے وہ کہہ دیں گے کہ یہ جو مسائل امام کو آتے ہیں یہ تو ہمیں بھی آتے ہیں، تو بس اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیں آتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ فقط اس وجہ سے کہ ان کو یہ 100% یقین ہو جائے گا کہ اب اس کے بعد جو ہے ہماری دکانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم بس اب کسی کام کے نہیں رہے، ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے جیسے امام حسین علیہ السلام کی تردید ہو رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ لوگ حضرت امام زمان علیہ السلام کی بھی تردید کریں گے، لیکن یقیناً ان تردید اور اس تردید میں فرق ہے، وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے۔ اور جو قرآن میں فرمایا کہ اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ جو ہے اپنے آخری خلیفہ سے حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کے ذریعے سے اس چیز کو لوگوں تک پہنچا دیں گے، اور دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔
حق کا بول بالا ہو جائے گا اور باطل مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور تصور منجی، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے وہ شیعہ کے علاوہ دوسرے مذاہب، فرق اور ادیان میں بھی ان چیزوں کا تصور یقیناً موجود ہے۔ اس کی وجوہات ہے کہ خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ضرورت جو ہے وہ اس قدر ہے، لیکن کیا ضرورت کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے وہ امام کی اس چیز کے قائل نہیں ہوں گے؟ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو انہوں نے رد کر دیا، کربلا میں جو رد ہوئی ہے اور یہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام کی رد، تو اس میں فرق ہے۔ کہنا یہ ہوگا کہ وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا جو ہے وہ تمام کے تمام ادیان کے اوپر اسلام کو غالب کرے گا اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو فتح دیں گے۔ چونکہ وہ روایت تو بہت سارے آپ پڑھ بھی، یہاں پر بھی علماء کافی سارے پڑھ چکے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ معراج پہ پہنچے تو وہاں انہوں نے کچھ نوروں کو دیکھا، جس میں سے 11 نور جو ہے وہ حالت جلوس میں تھے، حالت بیٹھنے کے حالت میں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں سے ایک نور جو ہے وہ قیام کی حالت میں تھا، کھڑا تھا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کے فرزندان ہے۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا اس میں سے 11 جو ہے یعنی فرزندان ہے اور آپ کے جانشین ہے، اس میں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا نور بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب آپ کے جانشین ہیں۔ انہوں نے کہا اس میں سے یہ جو 11 ہے یہ کون ہے اور یہ 12واں کون ہے؟ تو انہوں نے، اور یہ 11 جو ہے جو بیٹھے ہیں اور یہ 12واں جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے۔ وجہ کہ انہوں نے کہا یہ 11 جو ہے وہ بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کے جانشین ہے، اور یہ 12واں جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہے، اور خدا اس کے ذریعے سے ظلم اور جور کو دنیا سے ختم کر دے گا، ظلم اور جور کو دنیا سے صاف کر دے گا اسی کے ذریعے سے۔ تو یہ جو قائم کا لقب ہے یہ بھی وہاں سے ہی ملا ہے، قائم آل محمد، وہ اسی وجہ سے ہے کہ باقی نور جو ہے وہ سب جو ہے وہ حالت جلوس میں، اور یہ جو ہے وہ قیام میں ہے۔ تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام تمام کے تمام جو جنگ کربلا سے چلی اس کی انتہا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کریں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام خدا ان کے ذریعے دین اسلام کو فتح دیں گے، اور یقیناً وہی دین جو ہے اسی دین کو جو آپ کے جد لے کے آئے تھے، جس کے بارے میں جس کے لیے قربانیاں دی گئی، اس قربانیوں کا آخر حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو اپنے اس اصل دین کو جو رسول اللہ کا دین ہے اس کو جا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اور اس زمانے میں کافی سارے بدعتیں بھی دین میں ایجاد ہو گئی ہوں گی، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے دین میں کچھ اضافات ہوئے ہوں گے۔ تو امام جو ہے فرمائیں گے کہ یہ تو وہ دین ہی نہیں ہے جو میرے جد لے کے آئے تھے، تو آئیں آپ کو صحیح دین سکھائیں، اور صحیح دین جو میرے جد کا دین ہے وہ آپ کی خدمت میں لوگوں کو بتایا جائے اور لوگ ان سے مستفید ہو سکے۔ آخری دن ہے سفر الاحزان کے، اور ان دنوں میں عزاداری کے بالکل آخری ایام ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے، اور یہ سب سے ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہم عجل لولی